إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ نبی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہوں گے، اور کچھ نبی ایسے ہوں گے جو اکیلے ہی پیش ہو جائیں گے، اکیلے پیش ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ معیار نہیں ہے کہ لوگوں کا جمع غفیر ہو، ہجوم ہو. معیار یہ ہے کہ حق پہ کون چلتا ہے، معیار یہ ہے کہ حق بیان ہو رہا ہے الحمدللہ. معیار یہ ہے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں مسجد جاؤں گا تبھی مسجد آباد ہوگی، اگر میں مسجد نہیں جاتا تو مسجد بے آباد ہو جائے گی. تکبر اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. عاجزی انکساری کرنے والے اللہ کا حکم مانتے ہیں، اذان سے پہلے آتے ہیں. جس طرح کہ آپ سب آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور خاتمہ بھی ایمان فرمائے. تکبر کیا ہے؟ نخرے کرتے ہوئے آنا، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے آنا، آدھا خطبہ نکال کر آنا اور بڑا احسان کرنا کہ میں جمعے کا خطبہ سن کے آئے. پتہ نہیں میں نہیں جاتا تو کیا ہو جاتا. آپ نہیں آؤ گے، اللہ آسمان سے فرشتے بھیج دے گا انشاءاللہ. وہ فرشتے آئے بیٹھے ہیں یہاں پر. تو یاد رکھیے ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، وقت سے پہلے آئیں، اذان سے پہلے آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں نہ کہ غیر حاضر ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے جمعۃ المبارک کی اذان سے پہلے مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. احباب گرامی قدر، رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم سب نمازیں ادا کرتے رہے، اور صرف فرض نماز ہی نہیں بلکہ نفل نمازوں کا بھی خوب اہتمام کرتے رہے. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اعتکاف کیا، شب قدر کو پانے کے لیے پوری رات جاگتے رہے، قیام کرتے رہے. الحمدللہ اب رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے. توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. شرک یہ ہے کہ جب رمضان آئے تو خوب عبادت کر لو،
اور جب رمضان چلا جائے تو پھر عبادت میں سستی اور غفلت. یہ رمضان کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، اور یہ شرک ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ توحید ہے کہ ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے. رمضان تو ایک مہینہ ہے، مخلوق ہے. ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے. تو جنہوں نے عبادت کی ہے رمضان کے مہینے میں، انہیں چاہیے کہ وہ 4 باتوں کا خاص خیال رکھیں. کوئی بھی نیکی جو ہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، تو اس نیکی کو کرنے کے بعد 4 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1، الاستغفار. استغفر یستغفر استغفارا، باب استفعال ہے، ای طلب المغفرہ. اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا، بخشش مانگتے رہنا، معافی مانگتے رہنا. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا اہتمام گناہ کے بعد کرنا چاہیے. نہیں، گناہ کے بعد تو استغفار کرنا ہی چاہیے، لیکن نیک عمل کرنے کے بعد بھی استغفار ضروری ہے، لازم ہے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے استغفر 3 مرتبہ استغفار کرتے. ای یقولو، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ غور کیجئے، نماز پڑھنا نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ نیکی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو رہے ہیں تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہو، تاکہ طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو. اور دوسرا یہ کہ اے پروردگار دو جہاں، ہم نے یہ عبادت کی ہے، یقیناً اس عبادت میں کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، اپنی رحمت سے اس کا ازالہ فرما کر ہمیں مکمل اجر و ثواب عنایت فرما. یہ تعلیم دی ہے امت کو. تو اسی طرح رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد، قیام اللیل کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، یا پھر جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اسے کرنے کے بعد اپنا یہ وطیرہ بنا لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے، اپنے معمول بنا لیجئے کہ استغفار کرنا. قرآن مجید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. مشن رسالت کمپلیٹ ہوا. مکہ مکرمہ کے 13 سال توحید کی دعوت پیش کرتے رہے، اور مدینہ طیبہ کے 10 سال دیگر تعلیمات اسلامیہ کا نزول ہوا. شریعت محمدیہ اپنی تکمیل کو پہنچی. اب دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے، قریب آتا جا رہا ہے. تو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے جائیے، اپنے پروردگار کی تحمیدات بیان کرتے جائیے. واستغفرہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتے جائیے. تو رمضان المبارک کے بعد استغفار یہ بہت ضروری ہے، اور ہر نیکی کے بعد. اسی لیے
مؤمنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات بنت الصدیق طاہرہ مطہرہ عفیفہ مبرأہ من فوق 7 سماوات رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع اور سجود میں یہ کلمات بہت زیادہ کہتے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اے اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، کسی قبر والے کی جانب سے نہیں ہے، کسی درگاہ آستانے خانقاہ مزار دربار والے کی جانب سے نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، فوت ہو چکی. قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ ہمیں ہماری قبر سے کب اٹھایا جائے گا. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کسی زندہ یا مردہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. یہ توحید ہے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. قرآن مجید کی آیت ہے واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. کون سے بندے؟ اللہ کی خصوصی نگاہ اپنے ان بندوں کے اوپر ہے جو یہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لا چکے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے. پھر ان کی 5 صفات بیان فرمائی. الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچائی اختیار کرنے والے، والقانتین، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار. یہ سارے کام کرنے کے بعد ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں کوئی خود پسندی نہیں آتی، کوئی تکبر غرور نہیں آتا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے، اب تو ہماری نجات پکی ہے، ہم نے تو رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے تو قیام اللیل کر لیا، ہم نے تو قرآن مجید اتنی مرتبہ ختم کر لیے. امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے. اور یاد رکھیے کہ عبادت کے 3 درجے ہیں. عبادت کا پہلا درجہ ہے محبت. اسی لیے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، جس انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے مسجد میں کھینچا چلائے گا. اس کی کوشش ہوگی کہ میں مسجد میں اذان سے پہلے پہنچوں، اس کی کوشش ہوگی کہ میں مسجد جلدی جاؤں تاکہ جو مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں ان فرشتوں نے نام لکھنے ہیں، حاضری لگانی ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. تو جب رجسٹر پیش کیا جائے، حاضری اس میں میری بھی لگی ہوئی ہو، نام میرا بھی لکھا ہوا ہو، تو جس انسان کے دل میں جتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کھینچا چلا جائے گا، دوڑتا ہوا آئے گا، بھاگتا ہوا آئے گا، سستی غفلت کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ سارے کام کرنے کے بعد
والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ گزشتہ روز ہم نے یہ ساری نیکیاں کی، آپ کی توفیق سے کی، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم سے ہماری یہ نیکیاں قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین یہی صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے من تعارض من اللیل، جو انسان رات کے وقت اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیجئے، اپنی تربیت کیجئے، اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد جب کبھی رات کو آپ نیند سے بیدار ہو جائیں تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ کی نیند سے آنکھ کھلی اچانک تو آپ جمائی لینے کی بجائے اس کو روکیں اور فوراً یہ کلمات ادا کریں، دوبارہ سنیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، تن تنہا یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ حقوق و تصرفات میں، لہ الملک، اسی ہی کے لیے حکومت، سلطنت، بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفات اسی ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، یا جو بھی آپ دعا مانگیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استجیب لہ، اللہ رب العالمین وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ استغفار کی برکت ہے، توحید کی برکت ہے۔ جب اس چیز کو ہم اپنی عادت بنا لیں، اور خوشی کے لمحات میں بھی گانے مت گائیے۔ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں نا، ہمارے بچے خوشی میں ہوتے ہیں، ہماری خواتین خوشی میں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں خوشی کے لمحات میں۔ اور جب ہماری جذباتی کیفیت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، گانے نہیں گانے، گنگناتے ہوئے اللہ کو ناراض کرنے والے جملے نہیں بولنے، بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ جب موت آئے تو زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب موت آئے تو اس وقت غیر اختیاری کیفیت ہوتی ہے، انسان ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندہ خوش نصیب کو زندگی سے رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے زندگی کے اختتام پر توفیق دے دے کہ اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری موت اچھی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اچھی بنا لیں، زندگی اسلام پر گزاریں۔ اللہ کا وعدہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری موت اچھی کر دے گا۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو ہم سب نے کرنا ہے رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد۔ جس طرح کہ آپ کو اس کی پہلی دلیل یہ بتائی کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے با آواز بلند، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
نماز ایک نیک عمل ہے، گناہ کا کام نہیں. استغفار گناہ کے بعد تو ہے ہی، لیکن نیکی کے بعد بھی استغفار ہے کہ جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور اس عمل کا مکمل اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے، اور اس عمل پر ہمیں دوام اور تسلسل عطا فرمائے. یہ پہلا عمل ہے، انشاءاللہ ہم سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسرا عمل وہ ہے نیک عمل جو اللہ کی توفیق سے کیا ہے، یقیناً اس نیت اور ارادے کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اب اس نیک عمل کو کرنے کے بعد یہ فکر دامن گیر رہے کہ یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. رمضان المبارک پورا مہینہ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے روزے رکھے، الحمدللہ ہم نے نماز تراویح ادا کی، الحمدللہ ہم نے قرآن مجید پڑھا، سنا، سنایا، صدقات خیرات کا اہتمام کیا. کچھ لوگ ایسے جنہیں اللہ نے توفیق دی رخت سفر باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ ادا کیا، مسجد نبوی آئے، وہاں پر نمازیں ادا کی. تو نیک عمل کرنے کے بعد یہ فکر دامن گیر رہے کہ میری یہ نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میری یہ نیکی قبول فرما لے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. خانہ کعبہ کے فضائل کیا ہیں؟ پوری دنیا میں اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں پر طواف کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف بیت اللہ شریف ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ یہ پرانے اور قدیم گھر کا طواف کریں. اس کے علاوہ کسی قبر کا، کسی مزار کا، کسی درگاہ کا، کسی دربار کا، کسی آستانے کا، کسی خانقاہ کا طواف کرنا اور اس قبر کے آگے جھکنا اور اس کو چومنا اور اس کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. اگر پوری دنیا میں کوئی مقام ایسا ہے جس کا طواف کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی جگہ ہے، پوری دنیا کا سینٹر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ، اس کا طواف کیا جا سکتا ہے. 7 چکر ہم نے اس کے ارد گرد. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار بمع اہل و عیال مکہ مدینہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کے خزانے بھرپور ہیں، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے خزانے کبھی نہ کم ہونے والے، کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. اللہ اکبر. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آپ نے ایک نماز خانہ کعبہ میں ادا کی گویا کہ آپ نے 1,00,000 نمازیں پڑھ لی. اللہ اکبر. خانہ کعبہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، دودھ کی مانند شفاف تھا، سفید تھا. سیاہ کیسے ہو گیا؟ سودتہ خطایا بنی آدم. جب کوئی بنی آدم جاتا ہے، بندہ مؤمن جاتا ہے، اپنے ہونٹ اس پتھر کے اوپر رکھتا ہے، اسے چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ پتھر اللہ کی رحمت سے اس کے تمام گناہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے. اور وہ بندہ چومنے والا اس پتھر کو اللہ کی توفیق سے، شرط یہ ہے کہ توحید والا ہو، شرک نہ کرتا ہو، بدعتی نہ ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا. اور اس پتھر کی ایک فضیلت اور بھی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی انه لیأتی یوم القیامہ له عینان یبصر بهما ولسان ينطق به فیشهد لمن استلمه بحق. قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، ایک زبان ہوگی، اپنی 2 آنکھوں سے تلاش کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں ایمان اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں، متبع سنت ہوتے ہوئے، شرک و بدعت سے دور ہوتے ہوئے اس پتھر کو چوما تھا. فَيَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍ. یہ اپنے چومنے والوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی.
آپ غور فرما رہے ہیں کتنا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا. خانہ کعبہ جو قبلۃ المسلمین ہے، قبلۃ المسلمین ہے. مسلمان پاکستان میں ہو، مسلمان انڈیا میں ہو، مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، جب بھی نماز پڑھے گا کس طرف رخ کر کے پڑھے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف. اگر کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ لے، کیا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا؟ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. خانہ کعبہ قبلۃ المسلمین ہے. خانہ کعبہ دار الامن ہے، مرجع خلائق ہے، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے. جو ایک مرتبہ وہاں جا کر آ جاتا ہے اس کا جی نہیں بھرتا، وہ دعائیں مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوبارہ وہاں جاتا ہے. اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا کارنامہ، اتنی بڑی نیکی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے. مقام ابراہیم بھی ہے وہاں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی ہیں خانہ کعبہ میں. اتنی بڑی نیکی، لیکن طبیعت میں عاجزی ہے، انکساری ہے. اے اللہ جو کچھ کیا تیری توفیق سے کیا اور میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے. یا اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہم سے یہ خدمت لے لی، یہ کام لے لیا. اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار ہم سے حقیر نذرانہ قبول فرما لے. تقبل کا معنی عربی زبان میں اللہ اکبر کام تو بہت بڑا ہے، لیکن اپنے تعین اسے چھوٹا سمجھتے ہوئے کسی بڑے کی بارگاہ میں قبولیت کی استدعا کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تقبل. جیسا کہ آپ نے سنا خانہ کعبہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے ہمارا یہ حقیر نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. قرآن مجید کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں پر شرابیوں کا ذکر ہے، چوروں کا ذکر ہے، زانیوں کا ذکر ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں ڈرتے بھی رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں ڈرتے بھی ہیں، زنا بھی کرتے ہیں ڈرتے بھی رہتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں ڈرتے بھی رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، لوگوں سے بھی خائف رہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یا بنت الصدیق، لا نہیں ہے صدیق کی بیٹی نہیں، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا تقبل منہم. یہاں پر روزے داروں کا ذکر ہے، نمازیوں کا ذکر ہے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کا ذکر ہے کہ وہ یہ نیکیاں کرتے بھی رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان سے ان کی یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. میرے عزیز ایک شخص دور دراز سے کہیں سے پانی لے کر آئے، اسے جمع کرے کسی ایسے برتن میں جس کے نیچے سوراخ ہو. بڑی محنت سے دور کہیں جا کر کنواں ہو، وہاں سے ڈول پانی کا بھر کر لے کر آئے اور اس بڑے برتن کے اندر ڈال دے، پھر دوبارہ چلا جائے، پھر لا کے پانی اس برتن میں ڈالے، پھر دوبارہ جائے، اور جب تھک جائے تو دیکھے کہ برتن بھر گیا تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ برتن تو ویسے ہی خالی ہے، وجہ اس کے نیچے سوراخ ہے. لا الہ الا اللہ. ان تمام باتوں کی ہمیں فکر کرنی ہے
رمضان پورا مہینہ ہم نے محنت کی، اور اسی طرح جتنی بھی زندگی ہم پیچھے گزار چکے ہیں، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار یہ ساری نیکیاں ہم نے آپ کی توفیق سے کی، آپ کی مہربانی سے کی، آپ کو راضی کرنے کے لیے کی۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری یہ نیکیاں قبول فرما دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے میرا سجدہ ایک سجدہ بھی قبول کر لیا لتمنیت الموت، تو میں موت کی تمنا کروں۔ بات قبولیت کی ہے، بات قبولیت کی ہے۔ عید کے موقع پر بھی جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جمیع عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تیسرا جس چیز کا ہم نے تیسرے نمبر پہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، میرے عزیز میرے محترم، نیکیاں تو کی رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، لیکن جس طرح ایک کھیت ہوتا نا، کھیت آپ جانتے ہیں کہ کسان کاشتکار پیاز، گندم، چاول، دالیں، جو بھی فصل بو رہا ہوتا ہے اس پہ محنت کرتا ہے۔ جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر ایک کام ضروری ہوتا ہے، کیا؟ اس فصل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت۔ جو چیزیں فصل کو ضائع کر سکتی ہیں، فصل برباد کر سکتی ہیں، کوئی کیڑا لگ جائے فصل برباد ہو جائے گی۔ تو حفاظت، نیک عمل کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، جس طرح کے شرک۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ایک ہی مقام پر 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول وہ تو دنیا میں توحید کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور شرک کے خاتمے کے لیے تشریف لاتے ہیں، شرک کا قلع قمع کرنے کے لیے ان کی بعثت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اصل میں اپنا یہ قانون ہمیں سمجھانا چاہتا ہے انبیاء کرام کے نام لے کر۔ دیکھو میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اس میں نے اپنے مقرب نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ نبی شرک نہیں کرتے، نبی سے شرک کا ارتکاب نہیں ہوتا، لیکن ہمیں بات سمجھائی کہ میرا یہ قانون اتنا سخت ہے کہ اگر میرا نبی بھی شرک کرے تو میں اس کے عمل بھی برباد کر دوں۔ تم کیا چیز ہو؟ اللہ اکبر۔
اس لیے میرے عزیز، میرے محترم، ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے۔ وقت نکال کے قرآن مجید کو پڑھنا، استاد سے سمجھ کر اور حدیث مبارکہ اسوہ رسول کا مطالعہ کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے توحید کسے کہا ہے، ہم توحید کو اختیار کریں، اور شرک اللہ اور اس کے رسول نے جسے کہہ دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بدعات اور خرافات کرنے سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ معنی، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال محفوظ ہیں، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات مانتے ہو، اس کے پیچھے چلتے ہو، اپنے لیڈر کے پیچھے چلو، کسی بڑے بزرگ کے پیچھے چلو، کسی فلان علان کے پیچھے چلو، تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طرح میرے عزیز، میرے محترم، جس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا، اللہ نے جو شریعت اتاری، اللہ نے جو قانون اتارا، اس میں سے کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں کرنا۔ قرآن مجید کہتا ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت مخصوص شرائط کے ساتھ، جب وہ شرطیں پوری ہو جائیں تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ نہیں کہنا کہ یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، آج کا دور جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی اور ہم 1400 سال پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے، خواہ وہ زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، باہمی رضامندی سے کریں یا جبر و اکراہ کے ساتھ ہو، ہر دو صورت، ان میرڈ ہونے کی صورت میں لڑکا لڑکی دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اب اسے دل سے ماننا ہے، دل سے قبول کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اسے ناپسند نہیں کرنا۔ اگر ناپسند کریں گے اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی بھی چیز کو، تو قرآن کہتا ہے، سن لیجئے قرآن کی آیت، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند جانا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، تو اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ ہمارے استاد مسجد نبوی مدینہ منورہ میں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے میں آپ کے تعلق سے ایک بات یہ کیے دیتا ہوں کہ دوسری شادی کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے، تیسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے، چوتھی شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا جب آپ پہلی شادی کر لو تو بیوی کو یہ ضرور بتا دینا کہ دوسری شادی کرنا کوئی حرام نہیں ہے بلکہ یہ تو پسندیدہ امر ہے۔ اگر آپ اسے ناپسند جانو گی تو اللہ رب العالمین آپ کے عمل برباد کر دے گا۔ دوسری شادی کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے، انسان زنا سے بچ جاتا ہے، بدکاری سے بچ جاتا ہے، لیکن جو عورتیں، جو خواتین یا جو معاشرہ، جو سوسائٹی، ملک اس بات کو پسند نہیں کرتے، تو قرآن کی آیت ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز، میرے محترم، نیکیاں کرنے کے بعد جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، ارشاد رسول آ جائے، عمل رسول آ جائے، سنت رسول آ جائے تو چپ گردن جھکا دو، آمنا وصدقنا۔ یہ نہیں کہنا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، اب معاشرہ ہے، برادری ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر یہ سوچ اور یہ نظریہ ہوا تو قرآن کی بات سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم
تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح میرے عزیز، میرے محترم، نیک عمل کرنے کے بعد بدعت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ بدعت کہتے ہیں اس عمل کو جسے نیک سمجھ کر کیا جائے، نیکی سمجھ کر کیا جائے، لیکن وہ عمل ایسا عمل ہو جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ بدعت سے باز رہنا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولادت، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کوئی کافر بھی اس کا منکر ہے؟ بتاؤ، سوچو۔ اب پیارے نبی کا برتھ ڈے منانا اگر یہ جائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت و منقول ہوتی کہ آپ نے اپنے سے پہلے جو نبی رسول دنیا میں تشریف لائے ان میں سے کسی کا برتھ ڈے منایا، تو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، جنہوں نے اپنی جانیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ اسی لیے علماء، سلف صالحین، ائمہ فقہاء مجتہدین کہہ گئے یہ بدعت ہے۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے یہ فتویٰ دے دیا، حکم بیان کر دیا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہماری دلیل نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ عمل مردود۔ اسی طرح میرے عزیز، میرے محترم، اپنے آپ کو حسد اور بغض سے بچانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیماری تم میں عام ہوتی جا رہی ہے جو تم سے پہلے قوموں میں پائی گئی، الحسد والبغضاء، حسد اور باہمی بغض و نفرت، کینہ کپٹ کدورت۔ لا اقول انها الحالقہ، یہ تو حلق کر دینے والی ہے، موڑ کے رکھ دینے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال موڑ کے رکھ دینے والی ہے، ولکنها تحلق الدین، بلکہ یہ دین کو ہی موڑ کے رکھ دینے والی ہے۔ اس طرح کے ساتھ تشبیہ دی ہے حسد کو۔ اس طرح کی دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ اس طرح یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نیچے کس کا سر ہے، جس کا بھی ہو، اس کا کام ہے سر کے بال موڑنا۔ دیکھ لیجئے جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صفا سے مروہ 7واں چکر پورا کر کے ساتھ ہی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، لائن سے دکانیں وہاں پر نائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ کسی بھی دکان میں چلے جاؤ تو اس طرح کے نیچے جب آپ کا سر آئے گا تو اس طرح کا کام کیا ہے؟ بال صاف کرنا۔ دوسری خوبی اس طرح کی، اس طرح یہ نہیں کہتا کہ میری موڑنے کی لمٹ 500 تک ہے یا 1000 تک ہے، 5000 تک ہے، نہیں، پورے سر کے بال موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو حسد اور بغض سے بچانا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین عزت دے، دولت دے، شہرت دے تو یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، یا پھر آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ جس طرح تو نے اپنے اس بندے کو اپنے فضل و رحمت سے نوازا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و رحمت سے نواز دے۔ لیکن اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ تو اس نعمت کا حقدار نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو اس سے بھی بدتر ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں، یہ دونوں باتیں ہی مذموم ہیں اور ناپسندیدہ ہیں۔ ایک چوتھا عمل ہے آخری نیک عمل کرنے کے بعد جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم دوسرے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ المبين، وصلى الله وسلم على النبي۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللہ کے بندو، نیک عمل کرنے کے بعد استغفار کو لازم پکڑ لو، قبولیت کی دعائیں مانگو، اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچاؤ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مداومت اور ہمیشگی اختیار کرو. اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اللہ کے نیک بندے اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اللہ کے نیک بندے اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کیا کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو اور اس پر صبر کرو. فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کی عبادت کرنے پر صبر اختیار کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو تا دم آخر اپنے عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہم سب کی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس حالت میں ملاقات ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو. جنت کے فرشتے جنت کے خوشبودار کفن لے کر ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں اور ہمیں مخاطب کر کے کہیں اے پاکیزہ روح نکل اس پاکیزہ بدن سے، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تیرے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک وانعم علی نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین. اللہم فرج هم المهمومین من المسلمین ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل واعرض عن الدين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استووا واعتدلوا تراصوا شدوا الخلل. پہلے اپنی صفحے مکمل کر لیجیے، خواتین بھی اپنی صفحے مکمل کر لیں. ایسے صفحے بنائیے جیسے فرشتے اللہ کے دربار میں صفحے بناتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا پورا قدم ملاتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، مل کر کھڑے ہو، پورا پاؤں ملائیں، پیچھے سے ایڑیاں بھی ملائیں، درمیان میں شیطان کے لیے خلا نہ چھوڑیں کہ وہ نماز میں خلل پیدا کر سکے. مل جائیں، برابر ہو جائیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات
والمحصنات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.